ہے سنت ادا کر رہا ہے نا، تو سنت ادا کرنے کا ثواب ہے نا، ثواب ہے تو نکاح کرنا عبادت ہے نا، عبادت ہے، عبادت ہے۔ طور طریقہ کون بدلا، کیوں بدلا، کیسے بدلا؟ نکاح یہ ہے جیسے ایک واقعہ سنا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بار راستے میں چل کے جا رہے تھے، سڑک میں چل کے جا رہے تھے، ایک دوسرے صحابی ملے، انہوں نے کہا مغیرہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے فلاں صحابی ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے بڑی نیک سیرت ہے، تو میں ان کے پاس جا رہا ہوں پیغام لے کے، اگر وہ تیار ہو جائے تو میں نکاح کر لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں، اگر تم کو ریجیکٹ کر دے تو میں نکاح کر لوں گا۔ دونوں گئے، ان کے گھر میں پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد آواز دی، وہ بوڑھے میاں وہ باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد انہوں نے سلام کیا اور کہا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کو پیغام دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیغام دینے کے لیے آئے ہو، اچھی بات ہے، بیٹی تو ہے میرے پاس، لیکن میں بیٹی سے پوچھتا ہوں۔ جا کے بیٹی سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا، بیٹی نے کہا کہ یہ دو دکھ رہے ہیں، ان میں سے کون ہے؟ تو باپ نے کہا کہ یہ جو دوسرا والا ہے وہ پیغام لے کر آیا ہے، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بیٹی نے کہا نہیں وہ والا پسند نہیں ہے مجھے، لیکن اس کے جو ساتھ کھڑا ہے وہ مجھے پسند ہے۔ تو باپ نے آ کے بتایا کہ جو پیغام لے کے پہلے آیا تھا وہ میری بیٹی کو نہیں پسند ہے، لیکن یہ پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہے، نکاح پڑھوا دو۔ نکاح ہو گیا۔ جب وہاں سے باہر نکلے تو وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے۔ سادگی، سادگی، کتنی سادگی ہے، وہ پیغام لے کر گئے تھے اور وہاں سے نکاح کے لیے پیغام لے کر گئے تھے اور وہاں سے ان کی بیٹی کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سادگی تھی۔ جہاں سادگی ہوگی نکاح میں وہاں برائی کم ہوگی، اور جہاں جتنی سختی ہوگی شادیوں میں نکاح جتنا مشکل ہوگا وہاں برائیاں اتنی آسان ہو جائیں گی۔ آسان تو ہونی ہے۔ یہ جو بھاگنے کی کہانیاں سنتے ہیں، گھر سے بھاگ گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کہاں سے یہ خبریں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے، شادیوں کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، اس کے تام جام اور الٹے سیدھے، اور خاص طور سے جو گلے پڑ گئی ہے ایک لعنت جہیز کی لعنت، ان کو میں کیا کہتا ہوں، بڑے انٹرنیشنل قسم کے اگھوری۔ یو پی میں جب کبھی کوئی بھوج ہوتا ہے، کوئی بھی بھوج، تو اس میں کچھ بن بلائے بن دعوت کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، غریب غربا ہوتے ہیں وہ لوگ، گلگلیا، تو وہ لوگ آ جاتے ہیں کھانے کے لیے، کہیں بھی بھوج سن لیتے ہیں، فلاں جگہ بھوج ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں، اور ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے، روٹی، سالن، چاول، دال، یہ وہ جو کچھ بھی ملتا ہے، سلاد ولاد، دہی، کچھ بھی ملا، وہ سارا ایک برتن میں رکھ کے اس کو ملا دیتے ہیں اور ویسے ہی دونوں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا یہ ہاتھ نہیں چل رہا ہے، تو دونوں ہاتھ سے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یو پی میں مشہور ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ان کو یہ اگھوری ہے، اگھوری، جو اس طرح سے بے دھب قسم کا کھاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اگھوری۔ تو یہ انٹرنیشنل قسم کے اگھوری جو لوگ جہیز لیتے ہیں، جہیز کی لعنت میں، یہ سارا اس سنت میں کہاں سے چپک گیا؟ اگر قرآن پڑھنا قبرستان میں جائز نہیں تو نکاح جیسی سنت میں یہ لعنت کہاں سے آئی اور کس نے لایا؟ اور کیوں ہمارے عمل میں، ہمارے سماج میں، معاشرے میں کیوں یہ پھل پھول رہا ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے شادیوں کو کیوں مشکل بنا رہے ہیں؟ اور جب مشکل بن رہا ہے تو برائی آسان ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جہاں یعنی اس کا مستفاد ہے کہ جہاں شادی مشکل ہو جائے گی وہاں برائی آسان ہو جائے گی، اور جہاں شادیاں
آسان ہو جائیں گی، وہاں سے برائیاں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ پولیس سے برائیاں ختم نہیں ہوتی، سنت پر عمل سے ہوتی۔ تو بدعت صرف شعبان میں نہیں، صرف قبرستان میں قرآن پڑھنے میں نہیں، صرف اذان سے پہلے درود السلام پڑھنے میں نہیں، ادھر ادھر نہیں، بلکہ ہمارے دربار میں بھی بہت ساری ایسی بدعتیں چپکی ہوئی ہیں جن کو ہم عمل میں لاتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور قربان جائیے ایسے افراد، ایسے لوگوں پر جو ان لعنتوں کو ساتھ دیتے ہیں، ان کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ نوجوان ہیرو کون ہے رے؟ ارے کاکے کوئی یک ہیرو کینا کھن ڈریس شروع ہونا ہے ہیرو کے پینٹ اور شرٹ کینا اٹھے کے آرو کینا ٹائی وائی لگائی کے اور اسٹائل چلنا سوڑا ٹائم ایجا بلا پائی ہلا ہیرو کینا کٹوان وہ ہیرو نہیں ہے۔ ہیرو بتاؤں کون ہے؟ ہیرو بننا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں روکتا ہے۔ شرٹ پہننا ہے پہنو، پینٹ پہننا ہے پہنو، قاعدے کے ساتھ پہنو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہتا ہے اس کو سن لو۔ بڑے پھٹکے قسم کے ہیرو بنو گے، چھچھورے پن سے کوئی ہیرو نہیں بنتا، بچیوں کو چھیڑنے تنگ کرنے سے ہیرو نہیں بنتا، اپنے کو دنیا والوں کو دکھانے سے کوئی ہیرو نہیں بنتا۔ ہیرو بنتا ہے تو دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے ہیرو ہیں، ان کے صحابہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہیرو ہیں۔ جب نماز کا وقت آئے وہ مسجد میں نظر آتے ہیں، جب کسی بھی ایسے معرکے کا وقت آتا ہے وہ میدان میں نظر آتے ہیں، کام کے وقت وہ کام میں نظر آتے ہیں، گھر والوں کی خدمت کا وقت آتا ہے وہاں خدمت میں نظر آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہیرو۔ اور ہیرو کے لیے میں ایک نسخہ اور بتاتا ہوں۔ ہیرو اس وقت بن سکتے ہو جب تم اپنے گاؤں سماج کی بچیوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو، ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے گاؤں کی بچی ہے، ہماری رشتے کی بہن ہے، بھانجی ہے، ہماری اپنی مائیں بہنیں ہیں، ان کی عزت پر کوئی نگاہ ڈالے ہم اسے قبول نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ہوتا ہے ہیرو جو اپنے گاؤں سماج کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ کہ خود اپنے گھر سماج میں ڈاکے ڈالتا ہے، اپنے رشتے داروں کو رشتے کو پارا پارا کر دیتا ہے، اپنے رشتے کو بھی پارا پارا کر دیتا ہے، رشتے کے گھر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زناکاری تو بہت ہے لیکن سب سے بدترین زنا کیا ہے؟ ان تزانی حلیلۃ جارک، تمہاری جو پڑوسن ہے چاہے وہ رشتے میں ہے یا نہیں ہے، اگر رشتے میں نہیں ہے اور وہ پڑوسن ہے تمہارے آس پاس گھر کے آس پاس یا گاؤں سماج کی کوئی بیوی ہے، کسی کی بیوی ہے، اس کے ساتھ کوئی زنا کرے، یہ بدترین زنا ہے اور اس کی سزا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی۔ حفاظت کرو، اپنے گاؤں سماج کی حفاظت کرو، نہ کہ ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالو۔ ہیرو بنو گے، ہیرو اس وقت بنو گے جب تم محافظ بنو گے اپنے گاؤں سماج کے لیے، لٹیرے نہیں بنو گے۔ پیسے لوٹ لینا، زمین غصب کر لینا، کسی کے جیب کاٹ لینا، پرس تراش لینا، یہ چھوٹے موٹے جرائم ہیں۔ جریمہ وہ ہے جو عزت کی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ہیرو اس وقت کہلاؤ گے جب کسی سماج کی کسی بھی ایسی بچی جس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، ایسی بچی کے چکر سے تم بچ جاؤ، اس وقت تم ہیرو ہوگے۔ اور ہماری بچی بھی اس وقت وہ سماج کی ہیرو ہوگی جس وقت وہ کسی بچے کے چکر میں آنے سے بچ جائے، کسی لڑکے کے پھندے میں پھنسنے سے بچ جائے، اس وقت وہ ہیرو ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ بڑی قابل ہو گئی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو اپنے سماج کے لیے ڈھال بنے، وہ ہے ہیرو، اور وہ ہے جو اللہ کی نظر میں نور نظر ہے۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ نور نظر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کہتا ہے لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا زنا نہ کرو، نہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ ایک بہت ہی بدترین اور گھناؤنا کام ہے۔ اس کام سے ایک سماج ٹوٹتا ہے، ایک گھر ٹوٹتا ہے، نسل انسانی ہو جاتی ہے، ایک گھر کے پورے ڈی این اے کو تم نے بگاڑ کے رکھ دیا، ڈی این اے خراب ہو جاتا ہے۔ جانوروں کو دیکھا ہے، جانوروں کو، جانور رشتہ نہیں سمجھتے اور وہ فری ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں یہ نہیں چلتا ہے۔ اگر کسی بچی نے کچھ غلط کیا تو اس نے ایک خاندان کو تباہ کر دیا، وہاں کا ڈی این اے پورا تباہ ہو گیا۔ ایک بچے نے کوئی بدماشی کی تو اس نے اپنے خاندان کی تباہی کی۔ اور ایسی بچی جو اپنے کو ہیرو سمجھے، ناک کٹوا کے، ایسا بچہ جو اپنی ناک کٹوا کے، خاندان کی ناک کٹوا کے اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ ہیرو نہیں، وہ جوتا خور ہے۔ شادیاں کرو، اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے، ان کے پاس مہمان آئے تھے، وہ لوگ بدکاری کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے قرآن پڑھو، حضرت لوط علیہ السلام باہر نکل کے آئے اور لوگوں کو سمجھایا، دیکھو جو تم چاہتے ہو یہ غلط بات ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اللہ نے اس گناہ سے روکا ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے، میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں، ان سے چاہو تو تم نکاح کر لو، یہ راستہ اللہ نے حلال کیا ہے، حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو مٹاؤ، حرام طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے نہیں۔ اللہ نے حلال طریقہ جب رکھا ہے، حرام کیوں کرنا؟ سماج کی محافظ بنو، حفاظت کرنے والے بنو، ڈھال بن کے ہر وہ بچہ جو چھوٹے سے ابھی ابھرتا ہوا بچہ ہے، وہاں سے لے کے بڑے بچے تک پورے سماج کے لیے اسے ڈھال بننا چاہیے، محافظ بننا چاہیے، نگراں بننا چاہیے۔ کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ ہماری گاؤں سماج میں کوئی ٹیڑھی نظر یا ترچھی نظر رکھے ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر، وہ ہوتا ہے ہیرو۔ غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت کیا ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث، غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی چل رہی ہے مدینے کے سامنے، سارے صحابہ دن بھر خندق کھود رہے ہیں، اور اس وقت ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے رسول میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ بولے خیر ہے، کیوں گھر جانا چاہتے ہو؟ ابھی تو کام چل رہا ہے، سارے لوگ کام کر رہے ہیں، تم بھی کام کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نئی شادی ہوئی ہے، اب دلہن کو میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اکیلی، تو تھوڑی دیر میں جاؤں، جا کے تھوڑی دیر گزار کے کچھ وقت گزار کے آؤں تاکہ اسے بھی ڈر نہ لگے، کچھ ایسا احساس نہ ہو، گھر میں اکیلی ہے، دلہنیا کو میں چھوڑ کے آیا ہوں اکیلی گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو جب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اپنے اسلحے ہتھیار لے لو، جو بھالا ہاتھ میں تھا بولا، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے ساتھ لے لو، یہ جنگ کے حالات ہیں، پتہ نہیں کب کہاں کیا ہو جائے تو کہا نہیں جا سکتا، لہذا یہ بھالا ہاتھ میں لے لو اور جاؤ، اور جا کے مل کے آؤ۔ یہ گئے، جب گھر سے قریب گئے تو دور سے دیکھا ان کی وہ نئی نویلی بیوی گھر میں نہ رہ کے گھر سے باہر دروازے کے سامنے کھڑی ہو کے، پردے میں ہے، نقاب میں ہے، لیکن دور سے دکھائی دے رہا ہے ان کے گھر کے سامنے اور کون عورت آئی ہے، تو وہ باہر نکل کے وہ دیکھ رہی ہے راستے کی طرف۔ جب دور سے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا یہ اور کوئی نہیں، میری بیوی ہے، نیزہ نکالا اور اس طرح سے دیکھ کے یہاں سے مارنے والے تھے، بڑے نشانے باز ہوا کرتے تھے وہ لوگ، کتنی بھی دوری سے مارتے، سیدھے سینے میں پیوست کر دیتے اور وہ اسی وقت دنیا سے کوچ کر جاتے۔ جیسے اٹھا کے اب مارنے ہی والے تھے کہ
اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اللہ کے بندے تھوڑا سا رک جاؤ، میری بات سن لو. تو وہ رک گئے، نزدیک گئے. انہوں نے کہا تو گھر سے باہر کیوں نکلی؟ وہ نیزے سے کیوں مارنا چاہ رہے تھے؟ کیوں گھر سے باہر نکلی؟ کچھ غلط کیا؟ کسی سے بات کر رہی تھی یا کچھ اور کام کر رہی تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں، صرف گھر سے باہر نکل کے روڈ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میرا ہسبینڈ، میرا شوہر آ رہا ہے کہ نہیں. جب وہ دیکھ رہی تھی، اسی میں ان کو اتنی غیرت آئی، نیزہ اٹھا کے مارنے کے لیے انہوں نے نیزہ کو اچھالا. لیکن اس کے بعد وہ رک گئے جب انہوں نے اشارے کیا. جب وہ قریب گئے، وہ ایک اور واقعہ ہے، انہوں نے گھر میں سانپ دیکھ لیا تھا اور وہ سانپ کو جب مارنے کے لیے وہ گئے تو سانپ اور وہ صحابی دونوں کے دونوں ایک ساتھ مر گئے. غالباً وہ جن رہا ہوگا جو گھر میں سانپ جن ہوتے ہیں نا، تو وہ جن رہا ہوگا یا اللہ عالم کیا تھا. سانپ نے ان کو کاٹا اور انہوں نے اس کو نیزے سے مارا، تو اس طرح سے سانپ بھی مر گیا اور وہ صحابی بھی مر گیا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو یہ غیرت دیکھے، غیرت کتنی ہوتی ہے. گھر سے باہر نکلی تو وہ نیزہ لے کے کھڑے ہو گئے. اور اگر کوئی شخص ہم میں سے، ہمارا نوجوان کسی ایسی سچویشن میں کسی بچی کو، کسی بہن کو، کسی بیٹی کو غلط حرکت کرتے ہوئے، غلط چال چلتے ہوئے، غلط کچھ اس طرح سے دیکھ لے، اسے محافظ بننا چاہیے، غیرت ہونی چاہیے اپنے گاؤں سماج کی عزت کی، نہ کہ خود اس میں ملوث ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ محافظ بننا چاہیے. یہ ایک اہم میٹر تھا. یہ اندر پتہ نہیں کدھر سے آ گیا. میرا کہنا یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نکاح سنت ہے، اس میں یہ ساری بدعتیں کہاں سے آئی؟ بدعت کے جو ضابطے ہمارے شیخ بیان کر رہے تھے، نکاح بھی بدعت ہو جاتا ہے. یعنی بے نفس ہی نکاح نہیں، یعنی کسی کو یہ نہیں کہا جاتا ہے دوبارہ نکاح پڑھاؤ، تمہارا نکاح نہیں ہوا کیونکہ تم نے جہیز لیا ہے، تم نے ڈی جے بجوائی ہے، اس لیے دوبارہ نکاح کرو. دوبارہ نکاح نہیں کیا جائے گا، وہ تو ایک کام تھا، وہ ہو گیا. لیکن جو طریقہ ہوا وہ بہت ہی ملعون طریقہ ہے. جو بھی غلط تم نے کیا، بیٹی ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے جو تمہیں دی جاتی ہے، اس کے اوپر سے تم دولت مانگتے ہو. ایک رواج تھا صومالیہ میں، رواج یہ تھا کہ مہر کے پیسے شوہر لیتا تھا، مہر کے پیسے شوہر لیتا تھا. شادی کے دن یہ لکھوایا جاتا کہ مہر کتنی دو گی؟ 5,000. تو اب 5,000 ہر دن وہ بھیک مانگے، کام کرے، کچھ بھی کرے، ہر دن وہ 5,000 لا کے اپنے شوہر کو مغرب کے وقت دے گی. اگر نہیں دے گی تو اس دن وہ گھر میں داخل نہیں ہو پائے گی. اگر 2,000 لکھوایا ہے تو ڈیلی وہ بھیک مانگے، کام کرے، کچھ بھی کرے، حتیٰ کہ جسم فروشی کرے، لیکن وہ 2,000 مغرب کے وقت ہر روز لا کے اپنے شوہر کو دے گی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے یقین ہے ہم اور ہمارا سماج بدنام تھے ایک زمانے میں کہ بیٹی چھوا کے کام کراؤ تھے. نیما ٹالے بیٹی نہ دیا، نیما ٹالیا بیٹی چھوا کے وہ یارے کام کراؤ تھے. بڑے بدنام تھے. ایک نو کراؤ تھے نہیں سننا کوئی دینی تو کونے کو نہ المہم آج تو کم ہوا ہوگا نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو کے لیے وہ دن لائے جب وہ حقیقی معنوں میں ہمارے گھروں کی شہپریاں ہوں، ہمارے گھروں کی زینت ہوں، ہمارے گھروں کی عزت ہوں. وہ گھروں کے باہر کا معاملہ مردوں کے سپرد کر دیں اور مرد گھروں. میرے بھائی گھر کے باہر کا جو معاملہ ہے، ہوم منسٹری اور فورن منسٹری دو ہوتا ہے. 2 منسٹر ہوتے ہیں نا ہر حکومت میں.
प्रधानमंत्री है, उसके नीचे 2 मंत्री होते हैं। एक होता है फॉरेन मंत्री, विदेश मंत्री, और एक होता है गृह मंत्री, घर के अंदर का, मुल्क के अंदर का एक मंत्री होता है, और बाहर ममालिक के लिए अलग एक मंत्री होता है। जो बीवी होती है वो घर का 2 पोस्ट संभालती है। घर की इंदिरा गांधी भी होती है। घर की क्या होती है? किसको मैं सुना रहा हूं? आदमी तो है ही नहीं। घर की राजपाट जो होती है, हुकूमत बागडोर क़िवाम मर्द होता है, लेकिन हुकूमत जो घर की होती है, घर की मलिका जिसको बोलते हैं, वो मलिका बीवी होती है। और घर की जो रानी होती है, महारानी होती है, पूरे घर को संभालने वाली, पूरे घर को मैनेज करने वाली, एक मैनेजर चाहिए या मिनिस्टर